الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر بڑا فضل کیا، بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے ہم سب کو نوازا ہے۔ یہ دولت بڑی قیمتی دولت ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور ایمان والے گھر پیدا کر کے اللہ تعالی نے ہم پر اپنے احکام نازل کیے۔ یہ زندگی اللہ تعالی کے حکموں پر چلے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گی تو اللہ تعالی دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ میں نے ابھی قرآن پاک کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا کام ہی ہے برے کاموں سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے ایک دوسری آیت پڑھی تھی جس کا ترجمہ اللہ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اگر ہم اس کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو اللہ نے ہم پر ہمارے ساتھ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اور جو ہم پر حکم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے کا جو مقصد بتایا ہے وہ یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے۔ میرے محترم دوستو، یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کے بعد اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب ہم سب کو دینا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے میرے محترم دوستو، ہمیں اس دن کی تیاری کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر حکم کیے کہ 5 وقت کے نماز کا جو اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 5 طرح سے اعزاز کرام کرے۔ دنیا کے تمام مسائل جو ہوتے ہیں جس کے لیے انسان در بدر بھٹکتا ہے، گھر سے بے گھر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا کا تمہارا مسئلہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو اعزاز کریں گے وہ رزق کی تنگی دور کریں، رزق کی تنگی دور کریں۔ اس رزق کے لیے آدمی در بدر بھٹکتا ہے، گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے، لوگوں کی کڑوی کمیلی سنتا ہے۔ میرے محترم دوستو،
اللہ تعالیٰ نے اس تنگی کو دور کرنے کا وعدہ نماز میں رکھا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن رکھا ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جس میں سے میں چند احادیث پر غور کروں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے، خطبے کے دوران خاموشی سے خطبے کو سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے راضی ہو کر اس کے اس جمعے سے پچھلے جمعے تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ گزشتہ مزید 3 دن کے گناہوں کو اور معاف فرما دیتے ہیں۔ جس شخص نے خطبے کے دوران خطبے کو خاموشی سے نہیں سنا بلکہ ادھر ادھر لگا رہا، چٹائیوں سے کھیلتا رہا، لوگوں سے بات چیت میں لگا رہا، تو اس نے اس دوران فضول کام کیے، اس کی وجہ سے، اس کے اس فضول کام کی وجہ سے وہ اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ گئے۔ میرے محترم دوستو، جب ہم وقت نکالتے ہیں نماز کا، جب ہم وقت نکالتے ہیں جمعے کا، تو میرے محترم دوستو تھوڑی سی فکر یہ کیا کریں کہ جمعے کی نماز کے لیے گھر سے وضو بنا کر کے چلیں، ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی، اور جب خطبہ شروع ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو ہم پر اتنا بڑا اجر و انعام ہے وہ ہمیں مل سکے۔ میرے محترم دوستو، ہم سب طے کریں گے انشاءاللہ اس بات کی، ہم سب کوشش کریں گے اور آگے اپنے بھائیوں تک اس بات کو بتائیں گے، اور لوگوں کو اس چیز سے منع بھی کریں گے کہ جمعے کے خطبے کے دوران کوئی ایک دوسرے سے بات نہ کرے، کوئی کسی طریقے سے چٹائیوں سے اور تمام چیزوں سے وہاں جا کر کے کھیلے نہیں، بلکہ متوجہ ہو کر کے خطبے کو سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔